اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام طفولیت ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عاطفت میں تربیت پائی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتاً حسن اخلاق اور حسن تربیت کے نمونہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان نہ کبھی کلمہ کفر اور شرک سے آلودہ ہوئی، اور نہ ہی آپ کی پیشانی کبھی غیر خدا کے سامنے جھکی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ گناہوں سے مبرہ اور پاک رہے، اور ذائقہ شراب جو کہ عرب کی گٹی میں شامل تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نہ اسلام سے پہلے کبھی آشنا ہوئی، اور اسلام کے بعد تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ حضور حیدر قرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شراب سے اتنی نفرت تھی کہ آپ فرماتے تھے اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، دریا خشک ہو جانے کے بعد اس جگہ پر گھاس اگ جائے، تو میں اتنا گوارا نہیں کروں گا کہ میرے جانور وہ گھاس کھائیں۔ علی کو اتنا گوارا نہیں ہوگا کہ علی کے جانور وہ گھاس کھائیں، اتنی آپ کو شراب سے نفرت تھی، اور آپ کی ذات زہد فی دنیا کا نمونہ تھی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ کے کشان فقر میں دنیاوی شان و شوکت کا غلبہ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو دارالعمارت میں رہنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میدان میں رہنے کو پسند فرمایا، اور آپ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا علی کو محل میں رہنے کی ضرورت نہیں، علی کو کسی محل میں رہنے کی حاجت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں رہنے کو ہی پسند فرمایا، اور حضور حیدر قرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عبادت سے اتنی محبت تھی کہ عبادت آپ کا مشغلہ حیات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک کوفہ میں 17 رمضان المبارک 40 ہجری کے روز ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے نماز تہجد کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے، آپ پر حملہ کیا، اور وہ حملہ اتنا مہلک تھا کہ 2 دن آپ زندہ رہے۔ 20 رمضان المبارک کو جمعۃ المبارک کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسلام کا یہ بدر منیر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کے شوہر یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی تھے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے دوسرے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، لیکن حضور آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے
اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے منافقین کو پہچاننا ہوتا، اگر کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کے بغض کی وجہ سے منافق کو پہچان جاتے، کہ جس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہی منافق ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا ہی عبادت ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرآن سے اتنی محبت، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن علی سے جدا نہیں اور نہ ہی علی قرآن سے جدا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں اور نہ ہی جدا ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں حضور نے فرمایا ومن احب علی فقد احبنی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی بس اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، بس جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فرمایا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ علی سے محبت حضور سے محبت ہے اور حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور علی سے بغض حضور سے بغض ہے اور حضور سے بغض یہ اللہ سے بغض ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اپنے اندر جبار کی اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم اور جاہلوں کو دولت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس ڈسٹریبیوشن سے ایگری کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو دولت عطا فرمائی۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا کہ حضرت سب سے پاکیزہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غناء القلب للہ، یعنی کہ اپنے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنے دل کو غیر اللہ سے دور رکھنا، اپنے دل کو غیر اللہ سے باز رکھنا، یہ سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ اور فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا التکبر، تکبر ہے۔ آگے فرمایا الحسد، حسد ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے زائل ہونے کی دل میں خواہش پیدا کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت عطا کی گئی ہے، وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ آگے فرمایا الحرص، لالچ، لالچ، یہ 3 ایسی خصلتیں ہیں، تکبر، حسد اور حرص، لالچ، یہ 3 ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا برباد کر دیتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس سے لوگوں میں انصاف کرے، کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے لوگوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرے۔ فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سخت غصہ، یہ شیطان کی طرف سے، سخت پیاس، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، سخت قسم کی نکسیر اور سخت قسم کی قح اور سخت قسم کی بھوک اور بول و براز کا بوجھ ڈلنا، یہ جو اچانک پیٹ میں پیشاب کا بوجھ ڈلتا ہے، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے۔ اور لاسٹ میں فرمایا ذکر کے وقت یہ جو نیند کا آ جانا ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ پھر آگے فرمایا کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے علم حاصل کر لو، مجھ سے معلومات حاصل کر لو۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اپنے گناہ سے زیادہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، اپنے گناہ سے ڈرو، تم ڈرو کہ تم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اپنے گناہ سے زیادہ کسی چیز سے نہ ڈرنا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی چیز سے امید نہ رکھنا،
یعنی کہ غیر اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا. جب تم غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرو گے وہ تمہاری امیدوں کو توڑ دے گا. تو امید وابستہ کرنی ہے, امیدوں کو وابستہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امیدوں کو وابستہ, غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کرنا. پھر فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اسے سیکھنے میں, اسے حاصل کرنے میں کبھی اور محسوس نہ کرنا, کبھی شرم محسوس نہ کرنا. اور پھر فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو, جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہ ہو, اور یہ کہنا کہ اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, یہ کہنے میں کبھی اور محسوس نہ کرنا. اور لاسٹ میں فرمایا صبر کا ایمان کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سر کا جسم کے ساتھ ہے, کہ جب صبر چلا گیا تو ایمان چلا گیا, جیسا کہ سر کے جانے سے جسم ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.